الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك أعظم درجة من الذين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے علاقے کے تمام علماء کرام کا کہ جنہوں نے اس پر رونق محفل کا انتظام کیا اور مجھ جیسے نااہل آدمی کو اس خوبصورت محفل کے اندر کچھ لمحہ کے لیے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. آج کے اس موضوع کے متعلق دو تین چیزیں ہیں. ایک تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، دوسرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، تیسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج. تمام تر چیزیں اپنی اپنی جگہ پر برحق ہیں، لیکن ان میں سے جو شخصیت مظلوم ترین شخصیت ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مظلوم ترین کیوں ہے؟ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کسی نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، تو تاریخ کے اوراق سے پرکھا اور دیکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کا دور چلا تو دو قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. یہ دونوں اولاد ہیں حضرت قصی. میں اپنے ان ساتھیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو روزانہ ہماری اس مسجد کے اندر سیرت کی نشست کے اندر شریک ہوتے ہیں. بنی ہاشم اور بنو امیہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. چلتے چلتے آگے بنو عباس اور بنو امیہ کا ٹکراؤ ہوا. حکومت تھی بنو امیہ کے پاس، بنو امیہ سے لے لی بنو عباس نے. جب بنو عباس نے حکومت لی تو بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو اس کو غصہ ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے. اور اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جس تاریخ سے امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کو پرکھا جاتا ہے، وہ تاریخ کی جو تدوین ہوئی، تاریخ لکھی گئی، وہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی. تو لامحالہ جب بنو عباس نے تاریخ لکھی تو بنو امیہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط باتیں تو لکھی گئی، لیکن جو امیر معاویہ جن کردار کے مالک تھے وہ باتیں چھپا دی گئی. اب کہاں جائیں کہ امیر معاویہ کو کہاں سے لیں؟ تاریخ کا آغاز بنو عباس سے ہو رہا ہے، اس سے پہلے تاریخ لکھی نہیں گئی، تو اب امیر معاویہ کو کہاں سے پرکھیں؟ جیسے اس نوجوان نے نظم پڑھی تو اس نے کہا کہ اگر امیر معاویہ کو پرکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو شاہ امم سے پوچھا جائے، جس کو صحابی رسول جس نے بنایا ہے اس نام کے لم یزل سے پوچھا جائے کہ امیر معاویہ کون ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان صحابہ کے بارے میں، ان میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت
اولئک هم المفلحون ہے، صحابہ کامیاب ہیں۔ اگر صحابہ کامیاب ہیں تو پھر ساتھ امیر معاویہ بھی کامیاب ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، صحابہ متقی پرہیزگار ہیں، امیر معاویہ بھی پرہیزگار ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں۔ اگر صحابہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں تو پھر امیر معاویہ بھی رشد و ہدایت کے منارے ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، صحابہ جماعت ہے۔ اس بات کا ایک فرق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کو دلوں سے دیکھا کہ صحابہ کے دل کیسے ہیں، تو اللہ نے بتلایا کہ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اگر صحابہ کامیاب ترین لوگ ہیں تو پھر امیر معاویہ بھی ان میں سے ایک فرد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ افسانے ہوتے ہیں، تاریخ افسانے ہوتے ہیں۔ کل اللہ رب العزت کی ذات سے ہم نے پوچھا کہ امیر معاویہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جو امیر معاویہ کاتبان وحی میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تو حضور علیہ السلام صحابہ سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ ہم سے تو نہیں لکھواتے تھے نا، ہم تو نہیں تھے نا، کن سے لکھواتے تھے؟ بولو یار، ان سے تمہیں کوئی نہیں پکڑتا، صحابہ سے لکھواتے تھے۔ قرآن لکھنے والے 13 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 13 صحابہ تھے، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھے۔ ان کاتبان وحی کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہے؟ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، جس کا مرتبہ اور مقام اللہ کی ذات خود بتلائے کہ میں نے ان کو بلندیاں عطا فرما دی، میں نے ان کو عزتوں کو چوٹیوں پر پہنچا دیا، ان کے ہاتھوں کی تعریف فرما دی، ان کی بزرگی بیان کر دی، ان کی عزت کو بیان کر دیا۔ دوسری بات، ہمیشہ کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے ہم اثر اور اس کے متعلق آدمی سے پوچھا جاتا ہے۔ ہم نے امیر معاویہ کو تاریخ کے اوراق سے پڑھا ہے، ہم نے تاریخ سنی ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مربی ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے پیر ہے۔ آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام امیر معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، اے اللہ اس میرے امیر معاویہ کو ہادی رہنما بنا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس کو خود ہدایت یافتہ بنا۔ آقا علیہ السلام تو امیر معاویہ کو ہدایت والا بتلائے، اور میں اور آپ شک کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ میں اور آپ دین سے دوری کی اظہار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا دے، اور اس کو معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب بخاری کے اندر جو حدیث لیتے ہیں اس راوی کی لیتے ہیں جس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا، جس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا، جو جھوٹ کا عادی نہیں ہوتا ہے، جو غلط لکھنے کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تاریخ سے کیوں دیکھیں؟ ہم آقا کے فرمان اور اللہ کے کلام سے دیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے صحابیت کے منصب پر فائز کیا، اور کیا کب؟ میں اور آپ لوگوں سے باتیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، بعض کہتے ہیں جی یہ چھپ کے اسلام لے کے آئے،
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لے کے آئے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام لے کے آئے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. کون سا واقعہ ہے؟ کہ آقا علیہ السلام عمرۃ القضاء کرنے تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام نے تمام مناسک ادا کر لیے. آقا نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی. آقا علیہ السلام مروہ پر تشریف فرما ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہے. آقا علیہ السلام کے پاس ابو بکر و عمر موجود ہے، عثمان و علی موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہے. آقا نے فرمایا بلاؤ، آقا نے فرمایا بلاؤ. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ آقا نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ معاویہ کو بلاؤ. یا رسول اللہ کس لیے؟ کیا کام سر انجام دینا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ. آقا علیہ السلام کے پاس جب امیر معاویہ پہنچے تو آقا نے فرمایا معاویہ میں نے عمرہ کے تمام مناسک ادا کر لیے ہیں، ایک حالت باقی ہے وہ تم کرو. تو عمرۃ القضاء نے کس ہجری کے اندر کیا ہے؟ 7 ہجری میں کیا نا. تو یہ کہے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کیا، قبول کیا ہے یا اظہار کیا ہے، دونوں باتیں توجہ رکھے. بات ختم کرتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اظہار کیا ہے، عمرۃ القضاء کا موقع ہے، 7 ہجری ہے، آقا صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہے. کیا ابو بکر دیکھ نہیں رہے تھے کہ امیر معاویہ سے آقا حلق کروا رہے ہیں؟ عمر فاروق دیکھ نہیں رہے تھے؟ چھوڑو سب کی بات، علی المرتضیٰ موجود تھے. تم ابو بکر کو نہیں مانتے چھوڑ دو، عمر فاروق کو نہیں مانتے چھوڑ دو. علی کی تو مان لو، علی تو موجود تھے. علی تو موجود تھے نا. علی سے پوچھ لو کہ 7 ہجری میں آقا کا حلق کرنے والا امیر معاویہ نہیں تھا. پھر آقا علیہ السلام کا جب حلق ہوا، یہ منہ مبارک آقا علیہ السلام کے بال مبارک امیر معاویہ نے اپنے پاس رکھے. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وصیت کی، کہنے لگے جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، وہ آقا کا جبہ جو آقا علیہ السلام نے مجھے ہدیہ کے طور پر مرامت فرمایا تھا، وہ مجھے کفن دے دینا. اور جب وہ مبارک فلاں جگہ پر گڈڑی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ناخن رکھے ہوئے میرے محبوب کے، وہ ناخنوں کو میرے منہ پر، میرے کانوں میں، میرے جو ہے کانوں میں، ناک میں اور میری چھاتی پر رکھ دینا. میری نجات کے لیے یہی کافی ہے.